السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے دینی اور ملی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اصحاب الاخدود کا قصہ اللہ رب العالمین نے سورہ بروج کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اصحاب الاخدود، عام طور سے لوگ یہاں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اصحاب الاخدود سے مراد اہل ایمان مراد لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ قصہ بیان کرتے ہوئے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اصحاب الاخدود وہ ظالم لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو خندق کے اندر پھینک کر کے ان کو تباہ و برباد کیا، ان کو سزا دیا۔ قصہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر اور مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے اس قصے کے تعلق سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں جادوگر تھا۔ جادوگر کافی عمر دراز ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ کسی بچے کو میرے پاس بھیجیں تاکہ میں اس کو جادو سکھا دیا کروں اور وہ آپ کی سلطنت چلانے میں، بادشاہ چلانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک بچہ بادشاہ نے مقرر کیا، جادوگر کے گھر جاتا تھا، لیکن جادوگر کے گھر جانے میں اور بادشاہ کے گھر کے دونوں کے بیچ میں ایک راہب رہتا تھا، ایک راہب کی کٹیا رہتی تھی۔ بچہ جب جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے گھر جاتا تھا تو راستے میں جو راہب کا گھر رہتا تھا وہاں بھی وہ ٹھہر آیا کرتا تھا، کچھ راہب کی باتیں سنتا اور کچھ جادوگر کی بات سنتا، لیکن وہ کنفیوز ہو گیا، وہ تردد کا شکار ہو گیا کہ کس کا معاملہ صحیح ہے۔ جادوگر کچھ اور سکھا رہا ہے اور یہ ہمارا جو راہب ہے وہ کچھ اور سکھا رہا ہے۔ بطور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع فراہم کیا۔ ایک دن وہ جادو سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور، بھاری بھرکم خطرناک قسم کا جانور راستہ روک کے کھڑا ہوا ہے۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہے، لوگوں کے اندر اس جانور کے تعلق سے دہشت طاری ہے اور وہ لوگ راستہ نہیں کراس کر رہے ہیں، راستہ پار نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ جادوگر کا معاملہ صحیح ہے یا راہب کا معاملہ صحیح ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا، اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اگر اس راہب کی باتیں، راہب کا طور طریقہ، راہب کا دین اللہ رب العالمین تیرے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے اور تیرے نزدیک صحیح ہے اور اللہ رب العالمین تیرے نزدیک یہ حق ہے، یعنی جادوگر کی تعلیمات کے مقابلے میں، جادوگر کے دین کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ پتھر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر کے مارا اور وہ جانور تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا اور وہ راستہ ایک دم فری ہو گیا آنے جانے کے لیے۔ اب اس بچے کو اطمینان ہو گیا کہ یقیناً راہب کا معاملہ صحیح ہے، جادوگر کا معاملہ، جادوگر کا دین صحیح نہیں ہے۔ آکے وہ قصہ راہب کو بتایا۔ راہب کہنے لگا، بیٹا تو مجھ سے آگے بھی نکل گیا، مجھ سے بڑھ گیا، لیکن سن، تیری آزمائش ہوگی۔ اللہ کے واسطے جب تیری آزمائش ہوگی، دربار میں بلایا جائے گا بادشاہ کے، تو میرا نام نہیں لینا۔ وہ بچہ، اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھوں پہ کرامتوں کا ظہور کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ مادر زاد اندھے کو بینائی عطا کر دیتا تھا، یعنی اس کے لیے دعا کرتا یا اس کے لیے علاج کرتا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ اندھا نابینا انسان بھی صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ برس کا بیماری، جو بدن کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتا تھا یا اس کے لیے دعا کرتا تھا یا اس کا علاج کرتا تھا تو اللہ رب العالمین کی اذن سے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ بیماری اس سے ختم ہو جایا کرتی تھی۔ یہ بہت چرچا ہو گیا، یعنی بات اس کی پھیلتے پھیلتے، اس کی کرامت کا تذکرہ ہوتے ہوتے بادشاہ کے ایک ہمنوا کے پاس پہنچا، بادشاہ کے ایک درباری کے پاس پہنچا جو اندھا ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں لڑکا ہے جو جادوگر کے پاس جا کے جادو سیکھتا تھا، وہ علاج کرتا ہے، اس کے علاج سے بینائی واپس آ جاتی ہے۔ وہ بادشاہ کا درباری بڑے بڑے تحفے تحائف لے کر کے بچے کے پاس پہنچا اور کہا، آپ یہ تحفے تحائف لے لیجئے اور میری بینائی واپس کر دیجئے۔ بچے نے کہا، میں بیماری دور نہیں کر سکتا، میں شفا نہیں دیتا، شفا تو میرا رب دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کہا، آپ میرے رب پر ایمان لے آئیے، اور آپ اگر میرے رب پر ایمان لے آتے ہیں تو اپنے رب سے دعا کروں گا، آپ کی بیماری چلی جائے گی، آپ کی بینائی واپس آ جائے گی، آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے گی۔ وہ درباری ایمان لے آتا ہے اور وہ بچہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس
اندھے آدمی کو بینائی عطا کر دیتا ہے۔ دربار میں پہنچا وہ درباری تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا، تو اس کو کس نے اچھا کر دیا؟ بولا وہ جادوگر سے جو جادو سیکھتا تھا بچہ اس نے صحیح کیا۔ بولا اچھا وہ اتنا جادو میں کمال حاصل کر لیا؟ بچے کو بلایا اور پورا معاملہ سنا۔ بچے نے کہا کہ میں شفا نہیں دیتا ہوں، میرا رب شفا دیتا ہے۔ تو کہا اچھا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ بولا نہیں، میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بہرحال اس ظالم بادشاہ نے اس درباری کو بھی جو علاج کرانے کے لیے گیا تھا، ایمان لے آیا تھا، اس کو بھی، اور وہ راہب جو بچے کو دین کی باتیں سکھاتا تھا، اللہ پر ایمان کی باتیں سکھاتا تھا، دونوں کو بلایا اور ان کو دھمکایا، کہا اپنے دین کو چھوڑ دو، میرے علاوہ کسی کو رب ماننا ترک کر دو ورنہ تم کو میں سخت سزا دوں گا۔ دونوں نے کہا ہمیں منظور ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ آرا، بڑا سا آرا لے کر کے راہب کے سر پہ رکھا اور راہب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایسے ہی اس درباری کو بھی آرے سے چیر دیا، لیکن اس بچے کو ڈرانا مقصود تھا۔ بچہ ڈرا نہیں، بولا نہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اپنے دین سے نہیں باز آ سکتا۔ بادشاہ نے بہت دھمکایا، بہت ڈرایا، حتیٰ کہ خندق کھدایا اور اس میں آگ جلایا اور کہا اس کے اندر ڈال دوں گا اگر تم اپنے دین سے باز نہیں آؤ گے، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانو گے۔ بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بادشاہ اور ڈرانے کی کوشش کیا، دھمکانے کی کوشش کیا کہ کیسا بھی کر کے یہ بچہ اپنے دین کو چھوڑ دے، لیکن بچہ تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا، اللہ پر یقین کرنے والا کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ہے وہ کالی بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ بچے نے کہا میں اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جو تمہیں سزا دینا ہے مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک فوج کو بلایا، فوج کو حکم دیا اس بچے کو لے جاؤ اور سب سے اونچے پہاڑ پر لے کے جاؤ، پہاڑ کی چوٹی پر، پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر کے اس بچے سے کو دین چھوڑ دو ورنہ دھکا دے دیں گے، مر جاؤ گے اتنے اونچے پہاڑ سے۔ وہ لے کے گئے۔ اب وہ بچہ جب وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا تو رب العالمین سے دعا کیا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو کیسا بھی کر کے مجھے ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ وہ طریقہ کیا ہے، وہ یعنی اسلوب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ اللہم اکفینیہم بما شئت، اللہ کیسا بھی کر کے مجھے ان لوگوں سے نجات دے دے، میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو زلزلے میں تبدیل کر دیا، وہ بلند پہاڑ ہلا اور سارے کے سارے لوگ لڑکھڑاتے ہوئے آگے زمین پہ گئے اور سارے کے سارے لوگ ڈھیر ہو گئے، سارے کے سارے لوگ اس پہاڑ کے ہلنے سے مر گئے۔ بچہ دربار میں صحیح سالم پہنچا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ہماری فوج کہاں گئی؟ کیا ہماری فوج نے تم کو وہاں سے لڑکایا نہیں، وہاں سے پھینکا نہیں تجھے، تو سلامت آ گیا؟ کہا نہیں میرا رب مجھے بچا لیا ہے۔ کہا اچھا تیرا رب اتنا بڑا ہے، دیکھتا ہوں تیرا رب کیسے تجھے بچاتا ہے۔ دوسری ٹیم بلایا، دوسری فوج بلایا اور اس فوج کو کہا بڑی کشتی میں اس کو سوار کرو، سمندر میں لے کے جاؤ، جب بیچ سمندر میں پہنچ جانا تو اس بچے کو بولنا دیکھ موت تیرے حلق تک پہنچ چکی ہے، چند لمحے کا فاصلہ ہے، موت کرنے والا بن جائے گا، پھینک دیں گے اگر تو اپنا دین نہیں چھوڑے گا اس سمندر کے تہے کے اندر۔ بچے نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ، اے الہ العالمین تو کیسا بھی کر کے میرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا۔ اللہ رب العالمین نے کشتی کو زلزلے میں تبدیل کیا، کشتی پلٹ گئی اور وہ بچہ صحیح سالم اور بغیر کسی نقصان کے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور اس کی فوج پوری کی پوری ڈوب کے مر گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا اچھا ابھی میرے فوج کا کیا ہوا؟ بولا میرا رب مجھے بچا لیا ہے اور میرا رب میرے لیے کافی ہوگا۔ تیرا رب اتنا بڑا ہے؟ بادشاہ سے اس بچے نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے نہیں مار سکتے، آپ کتنے بھی ہر بار اپنا لے، کتنی بھی تدبیر اختیار کر لے، آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ مجھے اگر ماننا چاہتے ہیں تو میرے بتائے ہوئے طریقوں کو فالو کریں، اس کو مان لیں، وہی ایک راستہ مجھے مارنے کا۔ کیا ہے؟ بچے نے کہا کہ سارے لوگوں کو میدان میں، بڑے میدان میں جمع کیا جائے، مجھے ایک درخت پہ لٹکا دیا جائے اور میرا تیر لیا جائے اور میرے کمان پہ ڈالا جائے اور اس تیر کو میری طرف پھینکنے سے پہلے یہ کہا جائے بسم اللہ رب الغلام، اس تیر کو میں چلا رہا ہوں اس بچے کے رب کے نام پہ۔ اگر یہ کرے گا تو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ بادشاہ چال کو نہیں سمجھ پایا، بچہ تھا، اہل ایمان تھا، اللہ نے اس کو رشد و ہدایت دیا تھا، دور اندیشی دیا تھا، سمجھ دیا تھا اللہ رب العالمین نے۔ اس نے بادشاہ کو اپنی تدبیر بتایا، بادشاہ نے بڑے میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور وہ تیر، بچے کا تیر نکالا، اس کے کمان میں لگایا اور بچے کی کنپٹی کا نشانہ سادھا اور اس کے بعد کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے، اس بچے کے رب سے کے نام سے میں تیر کو چلا رہا ہوں۔ تیر چلایا، بچے کے کنپٹی پہ لگا، بچہ گرا اور وہیں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! منظر کیا تھا
یہ اہل ایمان تھے جنہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی پریشانیاں جھیلی. پورا میدان کے اندر جو میدان پورا بھرا ہوا تھا لوگوں سے, یہ منظر دیکھ کر کے ہر ایک کی زبان پہ آنے لگا آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام. ہم تو اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے, اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے. پوری کی پوری بستی ایمان والی ہو جاتی ہے. بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے, حیران پریشان ہو جاتا ہے, یہ کیا کر دیا میں نے, ایک دو تھے, یہ تو پورا کا پورا بستی مسلمان ہو گیا. اب ان کو سمجھایا, ڈرایا, دھمکایا, لیکن کوئی بھی اپنے ایمان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب ایمان, سچا ایمان, پختہ ایمان جب دل میں ایک بار گھر کر لیتا ہے تو ان کو کچھ بھی سزا دینے کی دھمکیاں دی جائے, کچھ بھی اذیتیں دی جائیں, پریشانیاں دی جائیں, وہ دل سے ایمان کبھی نکل نہیں سکتا ہے. سارے کے سارے لوگ تیار ہو گئے, بادشاہ آپ جو ہم کو سزا دینا چاہیں دے لیں, لیکن ہم اس بچے کے رب پر جو ایمان لائے ہیں اسے ہم پھرنے والے نہیں ہیں. بادشاہ نے خندق کھودنے کا حکم دیا, بڑا سا خندق, گہرا خندق کھدایا اور اس کے اندر آگ جلوایا, اور بھڑکتی ہوئی آگ آسمان کی بلندیوں سے باتیں کرتے ہوئے شعلے اٹھنے لگے, اور پھر ایندھن بھی جمع کیا تاکہ یہ انجام دیکھ کر کے اور لوگ ڈر جائیں. اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ اپنے دین سے باز نہیں آؤ گے, میرے علاوہ کسی اور کو رب مانو گے, اس کے اندر اٹھا کے پھینک دیں گے ایک ایک کر کے. یہ کہنا تھا بادشاہ کا. کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے سے پیش قدمی کرنے لگے, اس میں کودنے لگے کہ ہم کود جائیں گے, اس دنیا کے آگ کے اندر کود جائیں گے تو جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے, کیونکہ ایمان کی وجہ سے ہم اس میں جا رہے ہیں, ایمان کو بچانے کی وجہ سے ہم کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. ایک عورت تھی, اس کے گود میں ایک بچہ تھا. وہ عورت اپنی فکر نہیں, بچے کی فکر, میں چلی جاؤں گی تو میرے بچے کا کیا ہوگا, تھوڑا ہچکچائی. اس بچے نے کہا اے امی صبر کر, آگ میں کود جا, یہ آگ ہے گلے گزار ہے, یہ تجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے گی. اور وہ عورت بھی اپنے بچے کو لے کر کود جاتی ہے. سارے کے سارے لوگ جو اہل ایمان تھے, بادشاہ کو رب نہیں مانتے تھے, ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے, سارے کے سارے لوگوں کو اس بادشاہ نے جو آگ جلایا تھا اس کے اندر سب کو شہید کرا دیا. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں, اللہ نے کہا ان لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو عزیز تھا, جو شہید تھا, جو گواہ تھا, سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ مدد کرتا تو کر سکتا, لیکن آزمائش تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بتایا کہ جن لوگوں نے یہ سزا دیا ہے, جن کی وجہ سے ان کو یہ اذیتیں ملی ہیں, قتل اصحاب الاخدود, یہ خندق کھودنے والے, خندق کھدوانے والے ہلاک کیے جائیں گے, برباد کیے جائیں گے, یہ بخشے نہیں جائیں گے. اگر یہ توبہ نہیں کیے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے, مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے اگر توبہ نہیں کیے تو ان کے لیے دھڑکتی ہوئی آگ اور بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے ہوگا, کیونکہ انہوں نے آگ سے سزا دیا ہے تو ان کے لیے بھی آگ کی سزا متعین ہوگی. یہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ میرے محترم ناظرین کہ دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں انہوں نے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں. ہمارے صحابہ کرام بھی, اسلاف بھی اس ایمان کو بچانے کے لیے, توحید کو بچانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور بے شمار اذیتیں برداشت کی ہیں. ہم اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں اور یاد رکھیں کہ اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی ترین اگر کوئی دولت ہے تو ایمان کی دولت ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایمان کے معاملے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز, سمجھوتا ہرگز نہ کریں. انشاءاللہ ایمان رہے گا تو ساری دولت مل جائے گی, آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. میرے محترم ناظرین, یہ قرآن کریم کے آخری پارے کا آخری قصہ تھا. یقیناً یہ مرحلہ میرے لیے بڑا کٹھن تھا, بڑا مشکل تھا. میں کمزور تھا, اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا تھا, لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق اور ہمارے کچھ بھائیوں کا اصرار, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے اساتذہ کرام کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان ناظرین کے لیے, ہماری ان بہنوں کے لیے جو اس پروگرام کو سنیں اور آگے پھیلائے, دین کی باتیں آگے نشر و اشاعت کیے, اور خاص طور سے ہمارے جو ریکارڈنگ کرنے والے کیمرے مین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اور جن لوگوں نے اس پروگرام کو طے کیا, بلا شبہ یہ میرا اپنا پروگرام طے کیا ہوا نہیں تھا, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو طے کیا, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں اور زیادہ پختہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم کریں اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے لیے بھی ہمارے لیے باعث خیر بنا, اور آخرت کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہمارے لیے باعث خیر بنائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.